یہ تم نے کیسی صفائی کی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ صفائی کی ہی نہیں، تنخواہ لینے کا پتہ ہے، بس کام کرتی نہیں ڈھنگ سے۔ بیگم شازیہ ادریس احمد ملازمہ پر برس رہی تھیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی ان کی، اب تو یہ روزانہ کی عادت ہو گئی تھی۔ جتنی دیر ملازمہ کام کرتی، وہ اس کو مسلسل کچھ نہ کچھ کہتی رہتی۔ انہیں کسی ملازمہ کی صفائی پسند نہیں آتی تھی۔ وہ ایک انتہائی دولت مند خاتون اور وہ غریبوں کو نیز اور ضرور خیال کرتی تھیں۔ ارے یہ تو نے کیا کیا؟ چارپائی ناپاک کر دی میری، اٹھا اپنے بچے کو۔ سائمہ ایک دم لرزا کر رہ گئی، اس کی آنکھوں میں اپنی کم مائگی کا احساس آنسو بن کر چمکنے لگا۔ دراصل سائمہ نے اپنی گود میں موجود 2 سالہ بچے کو راداری میں بچھی ایک چارپائی پر لٹا دیا تھا۔ امی جان کیا ہوا؟ لٹا رہنے دیں نا، بچے کو کچھ نہیں ہوتا۔ ان کی شادی شدہ بیٹی کو ایک دم ترس آ گیا۔ جاؤ تم لے جاؤ اپنے گھر، وہاں لٹا دو اپنی چارپائی پر، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب برداشت۔ بیگم صاحبہ نے بیٹی کو بھی کھڑی کھڑی سنا دی۔ سائمہ نے آنسو پوچھ کر بچے کو اٹھا لیا۔ آؤ کام والی، آج کیا کرو گی؟ صفائی کر دینا اچھا طریقے سے۔ بیگم صاحبہ سائمہ کو حکم دے کر کمرے میں چلی گئیں۔ سائمہ لفظ کام والی سن کر تڑپ کر رہ گئی، جانے کیوں اس الفاظ سے چرسی ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ زندگی میں پہلی بار کسی کے ہاں ملازمت کر رہی تھی۔ اپنا نام صرف کام والی سن کر وہ تڑپ جاتی تھی۔ ایک بار اس نے بیگم صاحبہ کا اچھا موڈ دیکھ کر ان سے درخواست کی کہ وہ کام والی کہنے کے بجائے اس کا نام لے لیا کریں۔ ہائے ہائے، بڑے پرپوزے نکل آئے ہیں تم ملازموں کے۔ کام والی نہ کہوں تو میڈم کہوں؟ وہ ایک دم برس پڑی اور سائمہ نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ سائمہ کو اسی دوران کسی اور جگہ ملازمت مل ہی گئی۔ اب اس قدر سکون محسوس ہوا۔ یہاں ایسی کام والی کہہ کر نہیں پکارا جاتا تھا۔ بیگم صاحبہ اسے نام لے کر پکارتیں اور ان کے بچے اسے خالہ جی کہا کرتے۔ بیگم صاحبہ یا اس کے بچوں سے گھن نہیں کیا کرتے، بلکہ اس کی دلجوئی کرتیں اور وقتاً فوقتاً اس کی مدد بھی کرتی رہتیں۔ آج اسے یہاں کام کرتے ہوئے 12 سال ہو گئے تھے۔ جانے کی تیاری ایک برقع پوش خاتون اس گھر میں داخل ہوئی اور بیگم صاحبہ سے ملازمت کے لیے کچھ بات چیت کرنے کو کہا۔ بیگم صاحبہ کو چونکہ اس وقت کسی ملازمہ کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا، مگر اس کی کچھ مدد ضرور کر دی۔ برقعے والی خاتون نے بھی بہت انکار کیا، مگر بیگم صاحبہ نے کچھ رقم زبردستی اس کے ہاتھ میں تھما دی، جس پر اس کی خاتون کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ خاتون چار دوست کرنے لگی۔ اب سائمہ کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو وہ دم بخود رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہی عورت تھی، وسیع عریض کوٹھی کی مالکن، غریبوں سے نفرت اور گھن کرنے والی، ملازموں کو نیچ خیال کرنے والی۔ سائمہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حیران تھی۔ آخر وہ اس عورت کے ساتھ ہی باہر نکلی۔ سنیے، سائمہ نے اسے پکارا۔ وہ چونک کر مڑی۔ سائمہ چونکہ نقاب میں تھی اس لیے اسے پہچان نہ سکی۔ ملازمت دلوا دیتی ہوں، سائمہ نے ہمدرد لہجے میں کہا۔ وہ خوشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ سائمہ سے اسے لے کر ایک بڑے سے گھر تک آئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دن پہلے سائمہ کو اس گھر سے ملازمت کی پیشکش کی گئی تھی، مگر سائمہ اتنی اچھی جگہ سے ملازمت چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا چاہتی، اس لیے انکار کر دیا۔ وہ 12 سال پہلے والی اپنی بیگم صاحبہ کو یہاں ملازمت دلوانے آئی تھی۔ آخر کچھ بات چیت کرنے کے بعد اسے ملازمت مل ہی گئی۔ اسے آج ہی سے کام شروع کرنا تھا، سو سائمہ اسے چھوڑ کر خود واپسی کے لیے اٹھ گئی۔ کام والی، وہ سامنے والے کمرے میں جاؤ۔ سائمہ ابھی دروازے تک ہی نہیں پہنچی تھی کہ اسے اپنے پیچھے گھر کی مالکن کی یہ آواز سنائی دی تو 2 آنسو چپکے سے اس کی آنکھوں سے نکل کر نقاب میں جذب ہو گئے۔ جانے یہ آنسو 12 سال پہلے کا واقعہ یاد کر کے نکل پڑے تھے، بیگم صاحبہ کے ساتھ مکافات عمل پر۔